وہ کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، وہ کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، مصلے پہ راتیں بسر کرنے والا، وہ امت کے گناہگار بندوں کی خاطر دعاؤں میں رو رو کر راتوں کو سحر کرنے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس محبت کا تعلق جذباتی بھی ہونا چاہیے، عقلی اور شعوری بھی ہونا چاہیے، اور ایمانی اور روحانی بھی ہونا چاہیے۔ اور اس محبت کا تقاضا یہی ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی پیار ہو، آپ کے دین و شریعت سے بھی پیار ہو، آپ کی حرمت و تقدس کا بھی لحاظ ہو، انسان اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت ہو، آپ کے اہل بیت سے محبت ہو، آپ کے شہر سے محبت ہو، آپ کے دین سے محبت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق سے محبت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی سے محبت ہو۔ یہ محبت ان ساری چیزوں کا طلب تقاضا کرتی ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، انسان کے عقل و فکر کا یہ تقاضا ہے۔ اس لیے جنہوں نے عقلی اور فکری پیمانوں پر لوگوں کا جائزہ لیا اور ان کی گریڈنگ کی اور ان کے معیار بنائے، تو بنانے والے نے کہا کہ میں پوری انسانی تاریخ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سب سے ایک نمبر پر جو سب سے بالادست اور سب سے بالا تر انسان ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔